اولاد سے نوازا ہے. جس کو بھی اللہ رب العزت نے اولاد سے نوازا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے اس کے اوپر, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس قابل سمجھا ہے کہ وہ تربیت کر سکتی ہے. کہ تعلیم در حقیقت کہا جاتا ہے زندگی گزارنے کے طریقے جاننے کا نام. تو زندگی گزارنے کا طریقے جو ہے وہ مائیں اپنے بچوں کو دے سکتی ہیں. یہ جو کہا جاتا ہے پنجابی زبان میں بھی کہا جاتا ہے کہ ماں جھلی بھی ہوئے تو اپنے بچوں واسطے سیاਣੀ ہونی. یعنی ماں اگر پاگل بھی ہو تو اپنے بچوں کے لیے وہ سمجھدار ہی ہوتی ہے. لہٰذا اپنے بچوں کی فکر کرنا, اپنے بچوں کی تربیت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. یاد رکھیے گا ایک غلط فہمی یہاں یہ بھی موجود ہے کہ جب بھی ہوم اسکولنگ کا لفظ آتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسکولنگ ایٹ ہوم, کہ اسکول کی تعلیم ہم گھر میں کیسے دیں. یہ کنفیوژن غلط ہے. یہ کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ خیال آ جاتا ہے کہ ہم تعلیم کیسے دیتے ہیں. ہوم اسکولنگ جو ہے وہ در حقیقت یہ یاد رکھیے گا کہ ہمارا جو اسکول سسٹم ہے اس کا جو اسٹرکچر ہے اس کے اندر ایک فالٹ موجود ہے. اس فالٹ کو دور کرنا, اگر آپ کا بچہ اسکول میں پڑھ بھی رہا ہے تب بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ہوم اسکولنگ کریں, کیونکہ وہ چیز جو اس کو اسکول میں نہیں مل رہی وہ آپ نے گھر میں دینی ہے. وہ کیا چیز ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ اس کو لائف کے چیلنجز سکھائیں, اس کو زندگی کے اندر رہنے دیں, زندگی کے جو پرابلمز ہیں وہ سولو کرنا سکھا دینا, یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسکولنگ کے اندر بچے کی انفرادی حیثیت ختم ہو جاتی ہے, اور انفرادی حیثیت جب انسان کی ختم ہو جاتی ہے تو اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہوتی ہے, اس کی شخصیت کے اندر نقص آتا ہے اور وہ اس کو محسوس کرتا ہے, جس کی وجہ سے اس کی صلاحیتیں اجاگر نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ ماؤں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے بچے کو اچھی طریقے سے پہچانتی ہیں, اس کی خوبیوں اور اس کی خامیوں سے وہ واقف ہوتی ہیں. لہٰذا اس کی خوبیوں کو پالش کرنا اور اس کی خامیوں کو دور کرنا یہ ہوم اسکولنگ کہلاتا ہے, اور یہ آپ کر سکتے ہیں. تیسری چیز جو کہ بہت اہم ہے, جو اسکولنگ سسٹم کے اندر نہیں ہوتی, وہ یہ کہ بچہ اپنے خاندان سے کٹ جاتا ہے, اپنے گھر سے کٹ جاتا ہے. اس کی پوری ٹائمنگ ایسی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ گھرداری نہیں سیکھ پاتا. تو یہ گھرداری سکھانا آپ کی ذمہ داری ہے. لہٰذا اس میں آپ کو کچھ ٹپس دینا چاہوں گا کہ جس کے نتیجے میں آپ یہ کام کر سکتی ہیں. نمبر 1, آپ اپنے گھر کے اندر ایک چھوٹی سی لائبریری قائم کریں. زیادہ پیسے نہیں لگتے, یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں آپ کو اویلیبل ہوں گی جو بچوں کی کہانیوں پر مشتمل ہیں. یہ کہانیوں کی کتابیں جب آپ اپنے گھر کے اندر رکھیں گی اور خود اس کا مطالعہ کر کے آپ اپنے بچے کو بتائیں, پھر آپ کا بچہ اگر اردو پڑھنے کے قابل ہو جائے تو اس کو پھر آپ اس حوالے کر دیں, اور جب وہ آپ کو پڑھتا ہوا دیکھے گا تو خود بھی پڑھنا شروع ہو جائے گا. دوسری چیز کہ آپ اس کو پریکٹیکل گھر کے کام بھی کروائیں. گھر کے کام سے مراد صفائی نفس ایمان ہے. صاف ستھرا معاشرہ انسان کی ضرورت ہے. صاف ستھرا انسان ہی ذہنی طور پر بھی صاف ستھرا ہوتا ہے. تو خود بھی صاف ستھرے رہیں, اپنے بچے کے بھی کپڑوں کا خیال رکھیں, اور اس کو کپڑے تبدیل کرنا, کپڑے جب گندے ہو جائیں اس کا احساس پیدا کرنا, چیزوں کو اپنی ترتیب سے رکھنا اور ڈسٹ بین میں کچرے کو ڈالنا, یہ چیزیں بچے کو سکھائیں. تیسری چیز یہ کہ اس کو رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا سکھائیں, اور اس کو یہ بات بتلائیں کہ پڑوسیوں کے حقوق کیا ہیں, رشتہ داروں کے حقوق کیا ہیں, ساتھ سفر کرنے والے, ساتھ رہنے والے, ساتھ پڑھنے والوں کے حقوق کیا ہیں, اور حق دینے والا اس کو بنائیں. چوتھی چیز, اسے معاشرے کے اندر لے کے جائیں اور آؤٹنگ کروائیں. یعنی جب بھی آپ اس کو لے کے جائیں پکنک میں یا کسی اہم مقام پر یا کسی تقریب کے اندر, تو وہ صرف جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے نہیں ہونی چاہیے, یعنی صرف اور صرف دل لگی کے لیے نہیں ہونی چاہیے, بلکہ وہاں سے اس کو وہ سیکھنے کا عمل شروع کرے. تو یہ چیزیں بہت ہی اہم ہیں. یہاں ایک آخر میں ایک بات بتانا چاہوں گا کہ
میں خود ایک اسکول کا مالک ہوں. الف اکیڈمی کے نام سے ہم نے ایک سسٹم لانچ کیا ہوا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اسکول کے اندر وہ چیزیں لے کر آئیں کہ جو رائج الوقت اسکولوں کے اندر موجود نہیں ہیں. لہٰذا ہمارے اسکول کا جو ہے نا یہ سلوگن بھی ہے کہ مائی اسکول مائی ہوم. ہم اسکول کے اندر ہی وہ ماحول فراہم کر رہے ہیں. اس وقت جو میں بیٹھا ہوا ہوں یہ اسکول کا جو ہے لائبریری ایریا ہے جس کو ہم نے بچوں کے لحاظ سے ہی ڈیزائن کیا ہوا ہے. اسی طریقے سے ہم نے اسکول کے اندر مختلف پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں جس میں بچہ جا کر اور کلاسوں کو بھی اسی انداز میں ڈیزائن کیا ہوا ہے کہ بچہ گھر کا ماحول فیل کرے. میں کچھ تصویریں جو کہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ اسکرین پہ چل رہی ہوں گی یہ بھی شیئر کر رہا ہوں. ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ کس قسم کا انوائرمنٹ یا انوائرمنٹ آپ بنا سکتے ہیں. اور جو دیگر اسکولز ہیں ان سے بھی میں کہوں گا کہ وہ ان چیزوں کو فالو کریں اور اس قسم کی انوائرمنٹ بنائیں. بچہ انسان ماحول سے سیکھتا ہے اور ماحول ہی اس کا سب سے بڑا استاد ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم.